آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی۔ آج ویڈیو کا پارٹ 2 ہے جس میں ہم آپ کو قلعہ روہتاس کے اندر چھوٹی چھوٹی عمارات کا مختصراً بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے سفید محل۔ یہ محل اب سیاہ ہو چکا ہے، سطح زمین سے 2260 فٹ اونچا ہے۔ اس کے نیچے بے شمار کمرے ہیں جن کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اور مان سنگھ کا محل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رانی کا محل۔ یہ کالا محل بھی کہلاتا ہے۔ اس کے نیچے بھی کمروں کا ایک جال تھا جو اب ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ سفید محل سے شمال کی طرف 200 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب آتا ہے لنگر خانی دروازہ۔ نالہ گھان سے 160 فٹ بلند اور بذات خود 90 فٹ اونچا دروازہ ہے۔ اس کی چھت پر چڑھنے کے لیے 10 سیڑھیاں ہیں۔ دروازے کی محرابی قوس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے خوبصورت پھولوں کی صورت میں موجود ہیں۔ دروازے کے دائیں طرف گارڈ کی چوکی بنائی گئی ہے۔ دروازے کے اوپر خوبصورت بالا خانہ اور ساتھ ہی ایک ٹاور بھی ہے۔ اس کے بعد ہے لنگر خانہ۔ لنگر خانی دروازے سے آگے ایک وسیع اور عریض لنگر خانہ ہے۔ اس میں 12 دلان اور گودام ہیں۔ لنگر خانے پر ایک کتبہ بھی درج ہے کہ یہاں دال میں روزانہ 1 من ہینگ استعمال ہوتی تھی۔ 7 باولی۔ یہ لنگر خانے کے صحن میں واقع ہے۔ یہ کنواں تقریباً 100 فٹ گہرا ہے۔ اس کے محرابی دروازوں کے نیچے سیڑھیاں جو سامنے اور دائیں اور بائیں جانب سے ہو کر ایک جگہ آ کر ملتی ہیں۔ 7 باولی کا منظر نہایت دل فریب ہے۔ یہاں عجیب قسم کی پراسراریت سی محسوس ہوتی ہے۔ اگلا ہے شیشی دروازہ۔ یہ دروازہ لنگر خانے کے ساتھ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر واقع ہے۔ نالہ گھان کی سطح سے 2.5 فٹ بلند ہے اور خوبصورتی اور فن تعمیر کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ بنیاد سے لے کر اوپر تک اس کی بلندی 95 فٹ ہے۔ اس کے وسطی محراب کے ہر 2 چوکٹوں تک فیروزی مائل لاجوردی رنگ ہے۔ یہ حصہ نیلم کے زردار ٹکڑوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ کام اتنی نفاست سے کیا گیا تھا کہ یہ دروازہ جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے یہ شیشی دروازہ کہلاتا تھا۔ مگر اس دروازے کے قیمتی موتی اور جواہرات بھی مقبرہ نور جہاں کی طرح سکھ حکومت کی دست اندازی کا شکار ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں شاہی دروازہ اور شاہی مسجد کی۔ شاہی دروازہ سطح زمین سے 50 فٹ بلند اور 15 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہی مسجد واقع ہے۔ اس دروازے کی تعمیر میں عام قسم کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ شاہی مسجد 100x50 فٹ کے 3 گنبدوں والی ہے، مگر باہر گنبد نہیں بنائے گئے۔ اندر کلمہ طیبہ اور بسم اللہ خوبصورت دائروی پھولوں کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ دروازوں کے اوپر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم درج ہے اور درمیانی محراب کے کنکروں پر صرف اللہ لکھا گیا ہے۔ اس مسجد کے محراب و منبر قائم ہیں۔ مسجد کے دائیں بائیں کشادہ حجرے بھی ہیں۔ مسجد کے صحن میں سبز گھاس بھی ہے۔ اب ہے کابلی دروازہ۔ نالہ گھان کی سطح سے 300 فٹ اونچا اور سادہ دروازہ ہے اور کابل کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے کابلی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر نہایت خوبصورت بالا خانہ ہے جس میں ہوا کے سر جھونکے آتے ہیں اور دور دور کا منظر یوں نظر آتا ہے جیسے ہم کسی ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں۔ اس کے بعد ہے دروازہ چاندولی۔ یہ دروازہ سطح زمین سے 30 فٹ بلند ہے جو شکستگی کا شکار ہے۔ اس کے 5 کنگرے تھے اور یہی دروازہ ہے جو قلعہ اندر کو دیگر قلعے سے الگ اور مخصوص کرتا تھا۔ یہ دروازہ غالباً شاہی افراد، افسران، بیگمات اور شاہی مہمانوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دروازہ 75 فٹ بلند ہے اور اس کے سامنے بیرونی جانب ایک قدیم پتھریلی 4 دیواری میں وہ ہستی محو خواب ہے جو چاند ولی کے نام سے مشہور ہے اور انہی کے نام پر یہ دروازہ چاند ولی کہلاتا ہے۔ اب ہے طلاقی دروازہ۔ یہ دروازہ نالہ گھان کے مقابل ایک بلند کھائی کے کنارے پر واقع ہے۔ نیچے اترنے کے لیے 100 زینے بنے ہوئے تھے جن کے ٹوٹ جانے کے بعد ایک سیدھی اور مسطح دیوار بنا دی گئی ہے جس پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس دروازے سے ایک دفعہ شہزادہ جوان بخت جلال خان جو بعد میں سلیم شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا، قلعے میں داخل ہونے کے بعد بیمار ہو گیا۔ اس دن سے یہ دروازہ منحوس قرار پایا اور اسے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بدقسمت دروازہ طلاقی دروازے کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اگلا دروازہ سہیل غازی ہے۔ یہ دروازہ حضرت سہیل غازی کے نام سے موسوم ہے جو اسی دروازے کے دائیں جانب فصیل کے اندر ایک کمرے میں مدفون ہے۔
یہ دروازہ سطح سمندر سے 2200 فٹ بلند ہے اور بنیاد سے اس کی بلندی تقریباً 130 فٹ ہے۔ اس دروازے کے اندرونی محراب 50 فٹ اور چوکھٹ 90 فٹ بلند ہے۔ اس دروازے کے کیواڑ بہت مضبوط تھے اور یہ دروازہ تمام دروازوں سے خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے کمرے ہیں، جبکہ اوپر 4 خوبصورت بالا خانے ہیں جن کو عہد انگریزی میں ریسٹ ہاؤس کا درجہ قرار دیا گیا تھا۔ انگریزوں نے اس دروازے پر کافی تعمیراتی کام کروایا اور کمروں میں کھڑکیاں اور خوبصورت دروازے لگوائے۔ اس دروازے کے ساتھ محافظوں کی نشست و برخاست کے لیے بہترین جگہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ محرابوں پر خوبصورت پھولوں اور چوکھٹوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے۔ اس دروازے کے ساتھ 8 چھوٹے بالا خانے اور غسل خانے بھی ہیں۔ روایت ہے کہ چونکہ اس دروازے کے عین اوپر زحل نظر آتا ہے، اس لیے پہلے اس کا نام زحل دروازہ تھا، جو بعد میں حضرت سہیل خان غازی کے نام سے موسوم ہو گیا۔ استبل سہیل غازی دروازے کے بائیں جانب ایک خوبصورت استبل ہے۔ اس میں 3 کمرے ہیں اور ایک وسیع برج ہے۔ یہاں بگی والے اور سواری والے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے کنواں دھاری۔ 1950 تک اس کنویں کو استعمال کیا جاتا رہا۔ گرداری لال نہرو نے کافی عرصے تک اس کی دیکھ بھال کی، اس لیے یہ کنواں اسی کے نام سے موسوم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک پختہ زینے دار تالاب اور دھرم شالہ تھا، جو گلابوں کی بن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بعد ہے گھڑیالی دروازہ۔ یہ دروازہ جنوب مشرقی سمت نالہ گھان سے 630 فٹ بلند ہے، جبکہ اس میں دروازے کی 85 فٹ بلندی شامل ہے۔ یہ ایک دیدہ زیب دروازہ ہے، چونکہ اس کا رخ چک دولت کے ساتھ دریائے جہلم پر واقع پتن گھٹیالی کی طرف ہے، اس لیے یہ گھٹیالی دروازہ کہلاتا ہے۔ اب ہے خواص خانی دروازہ۔ اس دروازے کے اندر سخی خواص خان کا مزار ہے، انہی کے نام سے خوبصورت دروازہ موسوم ہے۔ اس کے 5 کنگرے ہیں اور آج کل آمد و رفت کے لیے یہی دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر عہد سوری میں پرچم لہرائے جاتے تھے، جن کے ڈنڈے نصب کرنے کے لیے 3 جگہ اب بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اندرونی خواص خانی دروازہ ہے، اس پر بھی 5 کنگرے ہیں۔ اس دروازے پر 2 کتبے بھی نصب ہیں۔ اس پر خوبصورت بالا خانے ہیں اور اندر کی جانب بہت سی سیڑھیاں ہیں جو دونوں طرف فصیل کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور آخر میں موری دروازہ ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت دروازہ ہے، اس پر کتبہ اور تاریخ نصب ہے۔ محرابی کانسوں کے نیچے اللہ کا نام مبارک کنندہ ہے۔ اس دروازے کے آخری حصے میں مزار حضرت جمال چشتی واقع ہے۔ اس قلعے کا رقبہ 12.63 ایکڑ یعنی 122.5 کلومیٹر ہے۔ قلعہ روہتاس کی سطح سمندر سے بلندی 2660 فٹ ہے۔ اس قلعے میں بے شمار تاریخی شخصیات نے قیام کیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔